اسلام کے نام پہ جی جو قتل و غارت ہو رہی ہے کیا یہ جہاد ہے؟ یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے جی یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک جہاد ہے ان کا، یہ جہاد ہے. یہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں. قتل و غارت وہ بیسک باقاعدہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قتل و غارت کریں، فساد کریں دنیا میں، تو وہ اس کا جد و جہد کر رہے ہیں. وہ جہاد ان کا ہے، مطلب اللہ کا جہاد نہیں ہے. ہم نے تو ابھی یہ دیکھا کہ اللہ کا جہاد کیا ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو فار دی امپرومنٹ آف لائف. وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم خود اپنے کو بھی مار لیں، دوسروں کو بھی مار دیں. تو وہ جہاد کر رہے ہیں اپنا، اللہ کا نہیں کر رہے ہے. وہ جد و جہد ہی کر رہے ہیں. انہوں نے جد و جہد پلان کیا ہے کہ ہم جد و جہد یہ کریں کہ ہم دوسروں کو قتل مار دھاڑ کریں، تو اس کے لیے پلاننگ کری انہوں نے، اب وہ کر رہے ہیں. تو یہ والا جہاد ہے. اللہ کا جہاد تو ہم نے ڈسکس کیا نا. اس میں تو سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ تم کافر کی اطاعت مت کرو، ہے نا. کافر کون ہے؟ جو اللہ کی آیت بتائی جائے، اس کے اللہ کی وضاحت ہو اور اس کو وہ انکار کر دے، تو اسی کو اللہ کا اطاعت مت کرو. اور اس کے ساتھ جہاد کرو، جد و جہد کرو قرآن کے ساتھ، اس کے ساتھ. تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہ آیت کو اگر جانتے ہیں پھر کر رہے ہیں، تو یہ کون لوگ ہیں؟ انہی کی اطاعت کہہ رہے ہیں مت کرو. انہی کی اللہ فلا تطع الکافرین آیت، کسی کافر کی اطاعت نہیں کرو اور جد و جہد کرو ان کے ساتھ. اور یہ جہادن کبیر ہے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی آپ کے درس سے کہ جو فارمیٹ ہے اس سے یہ کہ ہمیں تمام باتیں جو ہیں وہ آیتوں سے کلیئر ہوتی ہیں. لیکن فرض کریں اگر میں ایک فوجی ہوں اور سامنے میں محاذ پہ فوجیں کھڑی ہیں، تو میں آیتیں بتا کے کس طرح جہاد کروں گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ فوجی ہیں اور جناب فوج میں ہیں اور سامنے دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں، ہے نا، دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں. اب ہم نے کہا انہیں آیتیں بتاؤ لوگوں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بندوق لے کر کھڑا ہوا، ہم اس کو آیت بتائیں. کیسے آیت بتائیں؟ اسے آیت بتائیں، گولی مار دی. یہ پوچھتے ہیں کیسے جہاد کروں گا میں؟ تو یہ جو فوجی ہے جو بھی فوجی ہے، جو دشمن ہے آپ کا دشمن فوجی جو ہے، وہ اس کو کون گورن کر رہا ہے؟ اس کی گورنمنٹ کا کوئی باس ہوگا نا ایک الٹیمیٹ. جو اس کو قرآن میں اللہ مثال دے رہا ہے فرعون کی. تو فرعون ایک بہت بڑا طاقتور ایک ذات ہے، ایک پرسنالٹی ہے نا. اور موسیٰ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت ساری آرمی نہیں بناؤ، یہ آیتیں لو اور جا کے اس سے بات کرو، کیونکہ اس کے کنٹرول میں یہ پوری فوج اور سب کچھ. کنٹرول کس کے؟ فرعون کے پاس پاور ہے. اس کے نیچے فوج بھی ہے، اس کے نیچے پیسے والے لوگ بھی ہیں، اس کے نیچے سائنٹسٹ بھی ہیں، ہر کوئی اس کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں. تو موسیٰ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ تم جا کے فرعون سے بات کرو. تو آپ کو ایک تو جس سے آپ بندوق لے کے کھڑا ہے اس سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ اس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں. آپ ڈھونڈیں کہ اس کو جس کے کنٹرول میں اس کو کہا کہ بندوق مارو، اس کو ڈھونڈیں وہ کون ہے. تو اس سے آپ کو بات کرنی ہے. ہم جو کوشش میں لگے ہوئے، ہم مثال کے طور پر ہم سب، ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ سب چیزیں پہنچا رہے ہیں دنیا بھر میں، کہ جو دنیا میں جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے ان تک پیغام پہنچے. یہ جو بیچارے جسے کہتے ہیں فرعون کے قبضے میں بنی اسرائیل تھا، تو جب فرعون کے جب سے جا کے موسیٰ السلام نے میسیج دیا، تو موسیٰ السلام نے جب پیغام دیا تو وہ اللہ کی آیت کے آگے کچھ انہوں نے بولا شاید جادو کر رہے ہیں، جادوگر بلا لیے. جادوگر نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا حق آ گیا، وہ سجدے میں جا پڑے، مسلمان ہو گئے. تو ایک طرح سے فرعون کی جو پاور تھی ختم ہو گئی. تو اللہ کی آیت حق کے ساتھ آپ بڑے سے بڑے آدمی کے پاس جانے کی بات کرنے کی کوشش، سوچیں اور سمجھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے آپ سے، یہ سورہ محمد 47 آیت نمبر 4. بس جب تم کفار کے مقابلے آؤ تو ان کے گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کے خوب پٹائی کر چکے ہو ان کی مشقیں باندھو، پھر اس کے بعد تو احسان کرو یا فتنہ لو، جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں. اس میں سوال کیا ہوا؟ سر اس میں سوال یہ ہے کہ وہ مطلب قرآن یہاں تو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی گردنیں مار دو. فض نہیں تو دیکھیں نا، آپ نے گردنیں مارنے کا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ گردن کاٹ دیں آپ، اسی آگے پڑھے نا، آگے وہی کٹ گئی تو کیا کرو؟ اچھا گردن کاٹی ہم نے. اچھا بس جب تم کفار کے مقابلے آؤ تو ان کی گردنیں مارو، ہم نے گردن کاٹ دی یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب پٹائی کر چکے. گردنیں کاٹ کے پٹائی کریں. اچھا چلے آگے پڑھتے جائیں ذرا. یہاں تک کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں. گردن کٹی ہوئی ہتھیار کیا ڈالیں؟ سر ضروری نہیں ہے کہ وہ انڈیویجول ہوگا. نہیں سر وہ انڈیویجول پرسنل تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے. نہیں پہلے آپ دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیے آیت میں جیسے لکھا ہے وہ دیکھیں کہ اگر میں گردن کاٹ دوں گا تو ہتھیار کیا ڈالے گا وہ؟
نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے مگر نہیں جو جیسے لکھا ہے آپ آیت میں دیکھیں جو آپ ٹرانسلیٹ پڑھ رہے ہیں, میں کچھ صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر زندہ ہیں وہ لوگ, سب ہتھیار بھی ڈال رہے ہیں, آگے دیکھیں آگے پڑھیں ہتھیار ڈال رہے ہیں وہ. ان کی مشقیں باندھ لو, پھر اس کے بعد احسان کرو یا فتنہ لو, جب تک کہ لڑائی. اس کے اندر گردن نہیں کٹی ہوئی, مرے ہوئے نہیں, زندہ ہیں, ان سے فتنہ بھی لے رہے ہیں, وہ بھی لے رہے ہیں آپ سب کا. اور کیا ہو رہا ہے؟ جب تک وہ اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں. ہاں ایسا ہی حکم ہے. ہاں آگے پڑھتے جائیں نا ذرا. میری اردو اتنی صحیح نہیں ہے نا, اس لیے نہیں میں اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, اس آیت میں فزیکل گردن کاٹنے کو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ, یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. بس اتنی سی بات بتا رہا ہوں. جو آپ کا آیت کا سوال یہ ہے کہ آپ فزیکل گردن کاٹ رہے ہیں, گردن پہ مارنے کا لکھا ہے, یا ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے وہ پورس پہ مارے گا, انگلیوں پہ, یہ قرآن میں مختلف طریقہ کار ہوتا ہے لکھنے, لیکن وہ آپ کو دیکھنا ہے کیا وہ آیا فزیکل ہے یا وہ ایک محاورہ طور پہ استعمال ہوا ہے. سمجھ میری بات کو آپ, اگر وہ فزیکل ہوتا ہے تو وہ آگے جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں اس میں وہ زندہ ہیں وہ لوگ, پہلے گردن کٹوا رہے ہیں اور پھر باقی ان سے باتیں کروا رہے ہو. نہیں سر, اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لشکر کا لیڈر کٹ جائے تو باقی لشکر. تو یہ سب آپ نے امیجن کر لیا نا. نہیں امیجن ہم تو نہیں کر رہے, ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ سے, مطلب آپ بات ہم صحیح کہہ رہے جس ہو. اسکول آف تھاٹ سے ہیں, ابھی ظاہر ہے میں نے یہ کویشچن آپ سے اس لیے کیا کہ میں اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا میں چاہتا ہوں. آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی ذاتیت پہ بات نہیں کر رہا, میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں معاشرے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ گردن کاٹ دیں, ہے نا. تو میرا سوال یہ کہ وہاں جب گردن کٹ گئی تو اسی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں آگے تو وہ لوگ قبضے میں آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہ بات اللہ کی آیت کے ساتھ میں فرض کری آپ کو میں کنٹرول کر لوں تو میں آپ کو جان سے ماروں. میں نے اپنے کو کیسے قتل کیا پہلے وہ سمجھیں. جو لیکچر ہے وہ تھا جہاد, جد و جہد کر کے میں نے اپنے آپ کو لڑائی کری ہے, جد و جہد کر کے میں نے اپنے نفس کو سمجھا, تو میں ویسے ماروں گا نا, گردن آپ کی کاٹوں گا, گردن ماروں گا آپ کو, گردن پہ ماروں گا, وہ اس طرح. سمجھنے بات, یہ فزیکل اگر میں مار دوں گا آپ کو تو میں تو گاڈ بن گیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا آپ دوست کیے. ایم آئی دا جج, میں ججمنٹ دے دوں آپ دوست کیے ہیں تو میں آپ کو مار دوں. کیا میں نے جنت بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنائی جنت, تو میں نہیں مار سکتا ہوں آپ کو. آپ یقین کریں ایک میرا لیکچر آئے گا انشاءاللہ جس میں قتل کا قرآن میں فزیکل ہے یا نفسیاتی طور پہ. اگر میں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اپنے نفسوں کو قتل کرو, قرآن میں لکھا ہے ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اپنے ایمان والوں اپنے نفس کو قتل کرو, تو کیسے میں قتل کر لوں. تو میں اگر جد و جہد اپنے نفس کا کرنا جانتا ہوں اور اپنا میں قتل کرنا جانتا ہوں زندہ رہتے ہوئے, ویسے میرا آپ کی گردن میں نے مارنی ہے, ویسے آپ کا قتل کرنا ہے. لیکن اگر میں فزیکل قتل کر رہا ہوں دیٹ مینس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ 100% یو آر اے کافر اینڈ یو ول گو ٹو دوزخ, اور میں جنت میں جاؤں گا. یہ کون آدمی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو, کون سمجھ رہا ہے ایسا آدمی. کتنا آپ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ, اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, اس کے معنی ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. پوری زندگی آپ پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی, ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم, اللہ کی آیت ہے یہ. تو آپ نے کس دن سمجھ لیا آپ ہدایت پر ہیں, کس دن سمجھ لیا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں. پوری زندگی 5 times a day ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہر انسان اور کہتا ہے میں ہدایت دے صراط مستقیم, یعنی ابھی بھی میں صراط مستقیم till I die, پوری زندگی یہ کہتا چلا جاؤں گا. تو جس دن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ہدایت پہ آ گیا اور یہ سارے جو ہیں دشمن ہیں ان کو میں مار دوں, لائسنس ہے میرے پاس, تو میں اللہ کے دین پر نہیں ہوں, اللہ کے فیصلے پہ نہیں ہوں, سلامتی میں نہیں ہوں. آپ کو سکھایا کہ میں آپ کی ذاتیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں جنرل. مجھے نہیں معلوم آپ کس براٹ اپ سے ہیں, لیکن پرنسپل ہم آیت پہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کو قتل کر دیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن سے. اچھا دیکھیے سورہ قصص 28 اور 15 اور 16 آیت میں پڑھتا ہوں, دیکھیے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ. اچھا یہ اس کے اوپر آپ دیکھیں 14, یہ موسیٰ السلام کا ذکر ہے. ایکچولی تو یہ 10 میں موسیٰ السلام کا ذکر ہے, پہلے یہ موسیٰ السلام کا ذکر ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ. موسیٰ السلام داخل ہوئے ایک شہر میں, مدینہ میں, جب لوگ غفلت میں تھے, اس کے اس کے اہل جو تھے غفلت میں تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ, پس اس نے موسیٰ السلام نے پایا اس میں 2 مردوں کو, یقتتلان, وہ لڑ رہے تھے, 2 آدمی لڑائی کر رہے ہیں. موسیٰ السلام نے ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں, مدینہ میں داخل ہوتے ہیں, جب لوگ غفلت میں تھے, 2 آدمی لڑ رہے ہیں. ہَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ. ایک جو تھا وہ ان کے گروہ کا تھا, یعنی موسیٰ السلام کے گروہ کا تھا, ایمان والا تھا, مومن تھا, موسیٰ السلام پیغمبر ہے, اور ایک جو ہے ان کے دشمن تھا.
ہادہ من عدوی، ہادہ من عدوی وہ اس کا دشمن ہے، موسیٰ السلام کا دشمن تھا دوسرا. فاستغاثوا الذی من شیعتی علی الذی من عدوی، پس جو اس کا موسیٰ السلام کا جو سیٹ کا تھا، گروہ کا تھا، اس نے پکارا مدد کے لیے اپنے دشمن کے خلاف، بچاؤ میرے کو یہ مار رہا ہے. تو موسیٰ السلام نے کیا کیا؟ فوقظ موسیٰ فقضا علیہ، پس موسیٰ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کو پورا کر دیا. کس کو مارا؟ دشمن کو. گھونسا مارا دشمن کو، تو صحیح مارا نا، ہے نا؟ آگے دیکھیں، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں یہ کہ دشمن کو مارنا میں نے عمل شیطان کر دیا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ تو موسیٰ السلام سے بڑے آپ سمجھدار ہیں کیا؟ یہ دیکھیں یہ موسیٰ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، یعنی وہ واضح گمراہ کر رہا ہے، واضح گمراہ، ایک گمراہ نہیں، واضح گمراہ، یعنی آدمی باقاعدہ سمجھ رہا ہے دشمن کو مارنا صحیح ہے، یہ واضح گمراہ ہے. وہ امیجن کریں آپ کہ موسیٰ السلام سمجھ رہے ہیں، موسیٰ السلام نے کہا ایک تو مار کے کہا کہ مجھ سے عمل شیطان ہو گیا، اور یہ شیطان جو ہے لوگوں کو واضح گمراہ کر رہا ہے، اتنا کلیئر گمراہ کر رہا ہے کہ لوگ رائٹ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو ماننا. اور جنریشن ٹو جنریشن آپ کے نہیں قبائلی علاقوں میں سنا ہے میں نے کہ قتل و غارت ہی زندگی گزر رہی ہے. اس نے ہمارے یہاں قتل کیا، مذہب اللہ رسول تو ایک طرف ہو گیا، ایک دوسرے کے اسی میں ختم ہو رہے ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دشمن کو ماننا، قرآن اللہ کا دشمن موسیٰ السلام کا دشمن، اس نے جو پکارا تھا وہ موسیٰ السلام کا مومن اس کا تھا ساتھی. تو موسیٰ السلام رسول اور نبی ہیں، اس کو موسیٰ السلام نے ہو سکتا ہے گھونسا اس لیے نہیں مارتا کہ مر جائے وہ، یہ بھی یاد رکھے. انہوں نے کوئی تلوار نکال گردن نہیں کاٹی، گردن بھی کاٹی یوں کر کے ایک گھونسا مار دیا. کیا ان کا ماشاءاللہ گھونسا ایسا تھا کہ وہ وہیں ختم ہو گیا. لیکن موسیٰ السلام نے کہا یہ عمل شیطان ہے اور یہ دشمن ہے، واضح گمراہ کرتا ہے لوگوں کو، اتنا کلیئر گمراہ کر رکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس لائسنس ہے ٹو کل اے نان بلیور. اب یہ بتائیے پرنسپل آپ اس سے کیا گین کریں گے؟ سر میرے سمجھ میں تو اتنا ہی آیا کہ مطلب جو آپ نے آج لیکچر دیا، اگر آپ کے لیکچر کو ہم کوٹ کرتے رہیں، اور آج یہ جو آپ نے ابھی یہ وضاحت کی نا، یہ وضاحت سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. کیونکہ ابھی اگر ہم یہ وضاحت قرآن شریف میں ڈھونڈنے بیٹھ جاتے تو شاید ہمیں سال لگ جاتا، 6 مہینے لگ جاتے. اللہ صحیح کرا. جی سر، تو یہ سر مطلب ہم کچی تلاش نہیں کر رہے ہیں قرآن شریف میں. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئرفائی مائی سیلف. نہیں میں استغفر اللہ آپ کو کہہ بھی نہیں رہا. دیکھیں میں ڈونٹ ٹیک اٹ پرسنل، میں ایجوکیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو فار دا لاسٹ 20 ایئرس. آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ نے ایک جملہ کہا کہ بھائی ہمیں ہو سکتا ہے ٹائم لگتا ہے، صحیح ہے. تو آپ میرا اور لیکچر دیں، قتل پہ بھی ایک لیکچر ہے میرا پرانا، لیکن میں اس کو اور امپروو کروں گا انشاءاللہ. اس میں نے یہی بیان کیا بھائی آپ قتل کیسے کر سکتے کسی کو. جی سر، اگر قتل کرنا ہی ہے تو ہم اپنے نفسوں کو کریں نا، جو ہمارا کھلا دشمن ہے. اپنے کو نہیں، اگر نہیں سنیں نفسوں کو قتل کا، اپنے کو تو فوراً نفس اپنی گردن کاٹ لو نا، پہلے اپنی گردن کاٹ لو، فزیکل مر جاؤ نا. آپ یہ سمجھے کہ مجھے پتہ چلے میں آیت کے خلاف ہوں، ابھی آپ کو پتہ چل گیا آپ نے غلط کام کیا، آپ اٹھا کے گردن مان لیں اپنے آپ کو. اپنے لیے تو ٹائم رکھا ہوا ہے کہ میں صحیح کر لوں، سدھر لوں. دوسرے کو کہہ رہے ہیں مار دو. سمجھے نا کتنی لاجیکل بات ہے کہ میں اپنی نفسیات کے لیے تو میں ٹائم لوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ نفسیات ہے میری، مجھ سے غلطی ہوگی، قتل کر دیا، میں اپنی زندگی اپنی صحیح کر لوں، معافی مانگوں. اپنے لیے تو نفس کو قتل کر رہا ہوں اور دوسری گردن چاروں لے لوں. تو میں آپ کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہوں، جس طریقے سے میں اپنے آپ کو قتل کرتا ہوں، جس طرح میں جد و جہد کرتا ہوں، جس طرح لڑائی کرتا ہے انسان اپنے نفس سے خود، ویسے ہی اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس سے باہر آ جائے. جیسے یہاں سے وضاحت اگر آپ کو واقعی ہو جائے اور آپ باہر آ جائیں، تو یہ آیت نے وضاحت کر دی. میرا صرف آپ کو، کیونکہ میں نے اس کو وضاحت مجھ پہ ہوئی آیت تو میں نے اس کو شیئر کر لیا آپ کے ساتھ. یہ ایک پروسیس چلنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے جی کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ شخص اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، یا کوئی شخص اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے؟ رنگ، اللہ کا رنگ. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رنگ کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ جو معاشرے میں جس میں آدمی جس چیز میں رنگا ہو تو وہ وہی کر رہا ہوتا. اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ہر بات پہ شیئر کوٹ کر دیتے ہیں، معلوم ہے آپ کو. ایسی ہر بات پہ، ہر سچویشن پہ شعر کہتا ہے. بھائی اس بات پہ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا.
اور فلانی چیز یہ سچویشن پہ اس پہ شعر یاد، اس طرح آیتیں یاد آنی چاہیے آپ کو. اور ایک وہ ایک کمپٹیشن ہوتا ہے گانوں کا، ادھر تو اس شعر اس اینڈ پہ ختم ہو گیا، دوسرا شعر ادھر سے اینڈ سے شروع ہو، ایسے بھی لوگ ہیں. تو ہمیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آیتیں پتہ ہونی چاہیے، بتانا صرف نہیں ہے، ان آیتوں کی ایسنس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ساتھ ساتھ میں. تو اللہ کی آیت کے ساتھ ہم رنگے ہوئے، اللہ کی آیت سے رنگتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کی آیتیں آپ کو پتہ اور عمل اس پہ پریکٹس ہونی چاہیے. تو اس سے بہتر کون ہو رہا ہے؟ ورنہ لوگ تو مختلف رنگوں والے آپ کو نظر آ جائیں گے، کہتے ہیں یہ مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں دنیا میں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.